اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 271 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 272 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس علیک ہداہم، لیس نہیں ہے علیک اللہ پر کا آپ پر، آپ کے ذمہ، ہداہم ہدا ہدایت دینا، ہدایت ہم ان کی، آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت، ولیکن اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وما تنفقوا اور ما موصولہ ہے، تنفقوا تم خرچ کرو گے یا تم خرچ کرتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے، مضارع حال اور مستقبل دونوں معنی میں آتا ہے، من خیر، من سے خیر، مال، خیر یہاں مال کے معنی میں ہے، فَلِأَنفُسِكُمْ پس کے لیے، انفس نفس کم اپنے نفس کے لیے، اپنے واسطے کے لیے، وما اور ما نہیں، تنفقو تم خرچ کرو، الا مگر، ابتغاء حاصل کرنا، چاہنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، وجہ رضامندی اللہ کی رضا کے لیے، وما اور ما جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر، من سے خیر، مال میں سے، یوفا پورا ملے گا، وفا سے ہے، وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا برابر، یوفا پورا ملے گا، الیکم الا طرف کم تمہاری طرف تمہیں، وانتم اور انتم تم، لا تظلمون لا نہیں، تظلمون ظلم کیے جاؤ گے، تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی، نہ زیادتی کی جائے گی تم پر، لیس علیک ہداہم آپ پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا ذمہ نہیں ہے ان کی ہدایت، ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وما تنفقوا من خیر لانفسکم اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے وہ اپنے واسطے کرو گے، وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ اور تم نہیں خرچ کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہی تم خرچ کرو، وما تنفقوا من خیر اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو، یوفا الیکم پورا بدلہ ملے گا تمہیں ان سے، وانتم لا تظلمون اور تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنو تم جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہی ملے گا، اور تم جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے ہم پیچھے تقریباً یہ 11ویں آیت ہے مسلسل انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، اللہ کی راہ میں دینے کے بارے میں چلی آ رہی ہے۔ سوچئے، دھیان دیجئے، دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ صدقات کے بارے میں اتنا زور دینا، کیا نماز کے بارے میں کیا 10 آیات مسلسل آئیں، روزے کے بارے میں کہ روزہ رکھو تمہیں اتنا ملے گا، 10-11 آیات مسلسل چلتی ہوئی ہوں، یا اس کے لیے نماز کے واسطے حکم چلا آ رہا ہو کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھو، اس طرح پڑھو، مسلسل اس کا جو ہے وہ چلا آ رہا ہو، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، مسلسل اس کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا جا رہا ہے، مثالوں کے طریقے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہاں پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو کس سے پہلے کہا گیا ہے؟
خرچ کرنے سے پہلے تو یہ جو ہدایت ہے، جس کو ہدایت ملتی ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا پسند نہیں کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اور یہ آیت اتری ہے کہ انہیں رخصت دی گئی کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو، تو جس پر بھی کرو تم جو ہے وہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہے والا وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے، پھر جس پر بھی کر رہے ہو، مسلمان پر کر رہے ہو، کافر پر کر رہے ہو، چور و چکے پر کر رہے ہو، آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا آ گئی تو جس پر بھی کرو، عام اجازت دی گئی۔ پہلے کفار پر، کافر رشتہ داروں پر صدقہ نہیں کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صدقہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے۔ جب یہ آیت اتری ہے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر سائل کو دو، جو بھی مانگے جاؤ، جو بھی آپ کے دروازے پر مانگنے آئے، یہ نہیں دیکھو کون سا دین ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اجازت مل گئی۔ حضرت اسما والی یہ حدیث بھی ہم آگے جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے اس کی تفسیر انشاءاللہ آئے گی، ہم وہاں پہ اس کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ یہاں فرمایا تم جو نیکی کرو گے اپنے لیے ہی کرو گے، تمہاری نیکیاں تمہیں ہی فائدہ دیں گی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے وہ اپنے آپ کے لیے کرتا ہے۔ ومن اساء، جو کوئی گناہ کرے، جو کوئی جو ہے برائی کرے، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ اور اس جیسی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں ہے کہ جو بھی نیکی کرتے ہو اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے نیکی کرتے ہو، جو کچھ بھی صدقہ دیتے ہو، جو کچھ بھی نیک اعمال کرتے ہو، کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہو، ہر چیز اپنے فائدے کے لیے، انسان کو خود کو فائدہ ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایماندار کا ہر خرچ اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، وہ خود کھائے پیے، کہ اس نے اپنے آپ پر لگایا پھر بھی اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ عطا خراسان رحمۃ اللہ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب تم نے اپنی مرضی سے اور رضائے رب کے لیے دیا تو لینے والا خواہ کوئی بھی ہو اور کیسے ہی اعمال کرنے والا ہو، یہ مطلب بھی بہت ہی اچھا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نیک نیتی سے دینے والے کا اجر تو اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اب خواہ وہ مال کسی نیک کے ہاتھ لگے یا بد کے ہاتھ لگے یا غیر مستحق کے، اسے اپنے قصد اب دینے والے کو اپنے قصد اور اپنی نیک نیتی کا ثواب مل جائے گا۔ جبکہ اس نے دیکھ بھال کر لی پھر غلطی ہوئی تو ثواب ضائع نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ بھال کرنا بھی ضروری ہے کہ مال کس کے پاس جا رہا ہے، اسی لیے آیت کے آخر میں بدلہ ملنے کی بشارت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے قصد کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، لے کر نکلا اور چپکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا۔ صبح لوگوں میں باتیں ہونے لگیں کہ آج رات کو کوئی شخص ایک بدکار عورت کو خیرات دے گیا۔ اس نے بھی سنا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اپنے جی میں کہا آج رات اور صدقہ دوں گا، لے کر چلا، ایک شخص کی مٹھی میں رکھ کر چلا آیا۔ صبح سنتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آج شب ایک مالدار کو کوئی صدقہ دے گیا۔ اس نے پھر اللہ کی حمد کی اور ارادہ کیا کہ آج رات کو تیسرا صدقہ دوں گا، دے آیا۔ دن کو پھر معلوم ہوا کہ وہ چور تھا تو کہنے لگا اللہ تیری تعریف ہے، زانیہ عورت کو دیے جانے پر بھی، مالدار شخص کو دیے جانے پر بھی اور چور کو دینے پر بھی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔ شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرام کاری سے رک جائے اور شاید مالدار کو عبرت حاصل ہو جائے کہ وہ بھی صدقے کی عادت ڈال لے، اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔ پھر فرمایا صدقہ ان مہاجرین کا حق ہے جو دنیاوی تعلقات کاٹ کر ہجرتیں کر کے وطن چھوڑ کر کنبے قبیلے سے منہ موڑ کر اللہ کی رضامندی کے لیے پیغمبر کی خدمت میں آ گئے۔ یہ والا جو ہے للفقراء
اس کے لیے ہم جو ہے وہ اس کی تفسیر میں یہ پورا پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کہ صدقہ دینا اور کس کس کو صدقہ دینا ہے، یہ پوری کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، بیان فرما دی ہے، واضح فرما دی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم رکے رہتے ہیں اور ہماری مٹھی بند ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور یہ ہدایت ہے، یہ حکمت ہے، یہ دانش مندی ہے، یہ عقل مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے اور وہ سمجھ لے اور اپنی صحت میں سمجھ لے، اپنی زندگی میں سمجھ لے، بعد میں دیا تو کیا دیا، اگر بستر مرگ پر دیا تو کیا دیا۔ دینا تو وہ ہے نا جب ضرورت ہو اس کی، جب اس کی طلب ہو، جب وہ خواہش ہو، تب اللہ کی راہ میں دینا کہ تم نیکی تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب مال نہ خرچ کر لو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔